کیا کہیں گے ضیاء، یہ جو عورت کے بارے میں آیا کہ اس نے سٹیپ لے لیا تھا کہ میں نے ڈیورس لینی ہے اور اس نے پھر وہ کیس شاید واپس لے لیا کچھ سوچ کے. عورتیں رونا دھونا جلدی شروع کر دی، پچھتانا بھی شروع ہو جاتی ہے، اسی لیے اس مرحلے سے پہلے ذرا ٹھنڈے ہو کے سوچنا چاہیے. دیکھیں آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اسی چیز کو ڈیسائیڈ کیا ہے کہ 90 روز میں جو بندہ چاہے وہ خاتون ہے چاہے وہ مرد ہے، دونوں کے بارے میں دونوں کے حد تک یہ بات ہے کہ کیا 90 دن کے اندر اندر اس کو رجوع کرنے کا اختیار ہے، یعنی وڈرا کرنے کا اختیار ہے. تو انہوں نے کہا ہے ہاں، بغیر کسی شرط کے اگر ایسی کوئی چیز ہو، ایسی پاورز دے دی گئی ہوں تو وہ واپس لی جا سکتی ہیں. اچھا 90 دنوں کا جو کنسیپٹ اور پیریڈ انہوں نے لیا ہے وہ ججمنٹ کی حد تک تو مسلم فیملی لاز 1961 سے لیا ہے، لیکن اگر ہم اسلام کی بات کریں تو قرآن پاک میں بھی سورۃ النساء میں 3 حیض کی حد تک بات ہے، اور وہ تقریباً پیریڈ اتنا ہی جا کے بنتا ہے. تو وہ 4 ماہ 10 دن یا اس میں جو بھی ٹینیور ہوتا ہے اس میں کمی بیشی ضرور ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ انسانی نیچر ہے. تو 90 ڈیز میں 3 منتھ کو دیکھا گیا. ٹھیک ہے، میں کالر کو کراچی سے ہمارے ساتھ کالر ہے، نام بتائیے اور سب بات بھی کیجیے. ہلو ہلو، آواز نہیں آ رہی جی، کیا کریں جی. اچھا، جس طرح میرے کولیگ دوست نے فرمایا کہ سیکشن 7(1) اور 7(3) کو یہاں پہ ڈسکس کیا گیا ہے اور چیزیں وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن ایک چیز دیکھیں آپ، ہمارا جو معاشرہ ہے وہ دیہاتی معاشرہ زیادہ ہے، دیہاتی ایریا زیادہ ہے، جہاں پہ 8-10 کالم ایسے ہوتے ہیں جن پہ لائن لکیر مار دی جاتی ہے، کسی قسم کی کوئی چیز لکھی نہیں جاتی. تو وہ ہمیں ہمارے یہاں خواتین کو یہ اویئرنیس ہے، ہمارے یہاں سکھانے پڑھانے والے گھروں میں ہوتے ہیں. اس نے کھڑے ہو کے ایک دم 3 دفعہ کہہ دیا، یا بیوی نے کہا 3 دفعہ دے دیں، تو اس طلاق کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں اہل حدیث جو مسلک ہے اس کے مطابق اگر 1 دفعہ 3 طلاقیں دے دی گئی ہیں تو وہ 3 طلاقیں نہیں ہوتی. حنفی فقہ کے مطابق جو بریلوی فقہ ہے اس کے مطابق 1 دفعہ بھی اگر دے دی جائے تو ہو جاتی ہیں. تو قانون اس بارے میں کیا ہے؟ اس میں قانون یہ کہتا ہے کہ جب تک آپ کے 90 ڈیز پورے نہیں ہوتے تب تک وہ طلاق مؤثر نہیں ہوتی. اسی لیے آربیٹریشن کونسل کا یا چیئرمین یونین کونسل کا بھی انہوں نے اس میں اختیار بھی رکھا ہے، کردار بھی رکھا ہے. اسی لیے مسلم فیملی لاز 1961 کے سیکشن 7 کو طلاق کے حوالے سے ڈیل کرنے کے ساتھ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. جب تک آپ اس کی تفصیل نہیں پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جی اس کے ساتھ ساتھ آپ سے میں نے کہا تھا نا آج آپ وکیلوں کی ہم نے کیا کشاوٹ آئی ہوئی ہے. سانگڑ سے کال ہے اور کٹ بھی گئی شاید. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جس طرح ہمارے آئین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی آئین کی ایسی ترمیم جو قرآن و سنہ کے خلاف ہوگی وہ قابل قبول نہیں ہوگی، اسی طرح ہی اس مسلم فیملی لاز میں بھی قرآن و سنہ کو بھی بغور جائزہ لیا گیا ہے، اس کے ساتھ بڑا اہم یہاں سوال ذہن میں آیا. میں کالرز کو یہ بتا دوں، جیسے سانگڑ سے آئی، کراچی سے آئی اور وہ ڈراپ ہو جاتی ہے تو تھوڑا سا انتظار کیا کریں، جو بات ہم نے کی ہوتی ہے اس کو کسی اینڈ تک پہنچا کے آپ کی طرف آنا ہوتا ہے. اور نمبر وہی ہے 2331-692. اور ظاہر ہے کہ شو آپ کے مسائل پر ہے، ماہرین اتنے اچھے بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ جس پر بات، لیکن کال ڈراپ ہونے کی صورت میں آپ دوبارہ کال اور نام بتا کر سوال کریں. تو یہ جو آپ نے کہا کہ قرآن و سنت کے مطابق ہی ترامیم ہوتی ہیں، جی خاص طور پر طلاق وغیرہ کے بارے میں نازک مسئلہ ہے. جی تو ابھی جو آپ نے یہ کہہ دیا کہ اگر 3 طلاقیں ایک مرتبہ دی ہیں تو نہیں ہوتی بعض جگہوں پر، تو اس میں پھر یہ قرآن و سنہ کو فقہ پہ تو نہیں سب پر لاگو ہوگا نا؟ قرآن پاک میں بھی واضح الفاظ میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے طلاق کب دینی ہے، کس حالت میں دینی ہے اور کب یہ جا کر مؤثر ہوگی. اس میں 3 حیض کا واضح الفاظ میں ذکر آنا تو یہ اس بات کی تائید ہے کہ آپ نے 3 طلاقیں دینی ہیں، پاکیزگی کی حالت میں دینی ہے، اور پاکیزگی کی حالت میں 3 حیض کا مطلب وہی ہے کہ وقفہ. اور اس کو اگر ہم قانون کی نظر میں یا قانون کی بات میں دیکھیں یا قانون کی کتابوں میں دیکھیں تو وہ 90 دن اس لیے بنائے گئے ہیں کہ عام طور پہ 90 دن میں 3 حیض کا پیریڈ مکمل ہو جاتا ہے. نہیں کرتے ان کے بارے میں ضیاء جو ایسا نہیں کرتے. دیکھیں انہوں نے صاف الفاظ میں مختصر میں بتا دیا کہ مرد کی ڈیورس ایسے نہیں ہوتی.
تو اب وہ جو ایسا کرتے ہیں جنہوں نے ایک دم دے دی اور وہ پھر نہیں رجوع کرتے یا رجوع کیا بھی ہے تو پھر بھی کہتے ہیں آپ چونکہ ایک لمحے میں کہہ دیا تھا، تو وہ ان پر آئیں گے جو بعد میں. آپ اس بارے میں اپنی رائے دیجیے گا. ہمارے ساتھ کالر بھی موجود ہے، کیا کہیں گے جی؟ معیز کیا کہیں گے؟ جی السلام علیکم ساروں کو. میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح پاکستان کے قانون میں ابھی یہ بتایا گیا ہے کہ دوسری شادی کرنے سے پہلے جو ہے وہ پہلی بیوی سے اجازت لینا جو ہے وہ مینڈیٹری قرار دے دیا گیا ہے. تو میرا ان موضوع سے اور خاص طور پہ فاطمہ بلوچ صاحبہ سے یہ سوال ہے کہ یہ تو بہت کم چانس ہے کہ پہلی بیوی جو ہے وہ دوسری شادی کی اجازت دے دے. تو اس پہ میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گا کہ ان کے لحاظ سے ان کو نہیں لگتا کہ ڈائیورس کی شرح جو ہے اس وجہ سے بھی بڑھ رہی ہے کیونکہ یہ آپ کو اجازت نہیں ہے. امپورٹنٹ کوشچن کہ طلاق کی شرح شاید اس وجہ سے بھی بڑھ رہی ہے کہ عورت دوسری شادی کی اجازت دیتی. اس پر ہم بالکل بات کریں گے اور فاطمہ سے بات کریں گے. ضیاء آپ جو بات کر رہے تھے وہ مکمل کی. جی دیکھیں، طلاق کی حد تک جہاں تک بات ہے وہ چاہے ایک دفعہ یا 3 دفعہ دے دی جائے، وہ ایک وقت میں جو دی گئی ہو وہ ایک ہی کنسیڈر ہوگی. یعنی ایک وقت میں جو دی ہے یہ بہت بڑی بات ہے. ہمارے ایک بچی ہے اس کے ساتھ یہ کیس ہے کہ جی ایک دفعہ دے دیا تو اب بیچ میں شاید صلح کی گنجائش نہیں ہے تو سب چپ ہو کے بیٹھ گئے. 90 ڈیز کا پیریڈ ہے یہ صلح کے لیے ہوتا ہے. نہیں وہ تینوں گزر گئے اگر دن تو وہ پھر مؤثر ہو جائے گی طلاق. یہ بات ہے، یہ کلیئر ہونا بہت ضروری. یہی میں انہیں بتا رہی تھی کہ اگر وہ ٹائم گزر گیا ہے رجوع نہیں کیا گیا، جی رجوع نہیں کیا گیا تو وہ مؤثر ہو جائے گی. یہ پیریڈ اس لیے رکھا جاتا ہے، اس میں یونین کونسل کو بھی انوالو کیا جاتا ہے، اس میں فیملی کے بڑوں کو بھی لوگوں کو بھی انوالو کیا جاتا ہے. آپ کسی طرح صلح کی طرف لے جائیں، معاملات کو سلجھا دیں، صلح کی طرف لے جائیں. لیکن اگر نہیں ہوتا تو یہ ناپسندیدہ ترین عمل ہے اللہ پاک کی نظر میں بھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافی ساری کمپلیکیشن مسائل بہت ہیں. تو یہ ناپسندیدہ عمل جب بھی ہوتا ہے تو یہ اس کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. غصے میں تو ویسے بھی آپ کو اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ طلاق دیں، اور غصے میں دی گئی طلاق مؤثر بھی نہیں ہوتی، ویلڈ بھی نہیں ہوتی، وہ ان ویلڈ ہے. اور اس میں بیسیکلی 2 چیزیں ہیں، ایک ہے خلا اور ایک ہے طلاق. آج کل جو ڈیلیکیٹڈ پاور کی بات ہو رہی ہے، نکاح نامے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس عورت کو اس مرد نے ڈیلیگیٹڈ پاور دے دی طلاق کی. لیکن عورت کے پاس جب ایک خلا کا اختیار موجود ہے تو وہ طلاق کی طرف کیوں جائے گی؟ عورت کے پاس خلا کا حق موجود ہے، وہ جائے کورٹ میں کیس کرے اور خلا لے، اور اس کے بعد پھر یونین کونسل اور آربیٹریشن کونسل کا کردار ہوتا ہے، اس میں 3 نوٹس ہوتے ہیں، وہ ٹائم عدت کا پورا ہو اور وہ آسانی سے اپنے کر سکتی ہے. جدوئی سے مشتاق خان ہمارے ساتھ ہیں. مشتاق کیا کہیں گے آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنے معزز مہمانوں سے کوسچن کرنے سے پہلے نا میں ایک بات کرنا چاہوں گا جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے. اس کا جو پہلا حصہ ہے کہ طلاق کیوں ہوتی ہے، تو میرے نزدیک اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں. جب ہم اپنے دیہاتوں کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر مس میچ جو ہمارے کپلز ہوتے ہیں، ایج ڈفرینس بھی ہو سکتا ہے یا ایجوکیشن اور نان ایجوکیشن کا ڈفرینس ہوتا ہے. دوسری ریزن ہے جو لو میرجز ہوتی ہیں، اس میں ہمیشہ جو ایکسپیکٹیشن ہائٹس پہ ہوتی ہیں، گریٹ ایکسپیکٹیشن جو ہے یہ ریزن بنتی ہے. میرے خیال میں تجزیہ پینل کر لے گا، آپ سوال کر لیں. عظمیٰ آپ کو ویلکم کہتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گی؟ السلام علیکم. میرا سوال ضیاء صاحب سے ہے. آپ نے بولا کہ طلاق غصے میں دی جائے تو ہوتی نہیں ہے، تو میں جاننا چاہتی ہوں کبھی کسی آدمی نے ہنستے ہوئے بھی طلاق دی ہے بہت پیار سے؟ یہ سوال ہے بس. بتائیے جی، کیا آدمی غصے میں بھی کبھی دیتا ہے طلاق؟ غصے میں ہی دیتا ہے. ہمیں تو بیسیکلی قرآن پاک کو اور سنت رسول کو دیکھنا ہے. اس میں واضح الفاظ میں لکھ دیا گیا ہے کہ آپ 3 حیض میں یہ طلاق دیں گے اور غصے کی حالت میں دی گئی طلاق مؤثر نہیں ہوگی. اس میں حدیث بھی موجود ہے اور ایک مثال بھی موجود ہے کہ ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک صحابی یہ مسئلہ لے کر آئے تھے، ایک خاتون خاتون یہ مسئلہ لے کر آئی تھی کہ میرا شوہر غصے میں تھا اور مجھے طلاق دے دی، تو کیا یہ طلاق مؤثر ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، دوبارہ جا کے آپ رجوع کر لیں. یہ تو قرآن و سنت سے ہر چیز واضح ہے. آپ اگر تھوڑا سا اس کو پڑھ لیں، اسلام کو، اور ریسرچ کر لیں تو ہمیں جانا قرآن و سنت کی، قرآن و سنت سے قرآن میں پڑھ لیں کہ کیا لکھا ہوا اس کو پیروی کریں، واضح الفاظ میں ہے. اور اس کے بعد جب
آپ دیکھیں کہ اسلام کے بعد پھر ہمارا جو قانون ہے, ہمارا جو آئین ہے, ہمارے جو لاز ہیں, اس میں بھی واضح الفاظ میں یہ چیزیں اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ اگر ایک وقت میں ایک انسان کو غصے میں وہ ایک دفعہ طلاق دے بھی دیتا ہے تو جب 90 ڈیز کا پیریڈ ہوگا تو پورے 90 دن وہ غصے میں نہیں رہے گا, اس کے پاس رجوع کرنے کا اختیار ہے ان دنوں میں جب وہ اپنے آپ کو بہتر حالت میں محسوس کرے, اپنی غلطی مان کے وہ واپس لے لے, تو اس کے بعد معاملات نارمل چل پڑیں گے. یہ جو انہوں نے ابھی ایک بات تو کلیئر ہوگی کہ آپ اپیل کر سکتے ہیں, لیکن ایک بات انہوں نے کی کہ اگر آپ نے جب خلا بہو نے لے لی اور اس میں جب واپسی کے لیے کچھ بات ہوئی تو سامان مانا ہے, اگر وہ کہیں سامان تھا ہی نہیں تو لڑکی کے ہے, تو اس میں کوئی کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں آج کل نا فیملی عدالت میں جو بھی خلا کے کیسز جاتے ہیں تو ہمیں وکلاء کو یہ فیملی عدالت کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو انڈیکس دینا ہے اس میں یہ چیز بھی لکھ دیں کہ ڈاوری آرٹیکلز آپ کے اتنے ہیں, اور ہم خود بھی یہی چاہتے ہوتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی کسی کا کلیش باقی ہے تو وہ بھی اسی میں ہی حل ہو جائے کہ اتنا سامان یہ جہیز سے میں لے کر آئی تھی, یہ میرے سسرال والوں کے گھر میں موجود ہے اور وہ قابض ہیں, وہ نہیں دینا چاہتے, تو خلا کے ساتھ ساتھ عدالت اس چیز کا بھی فیصلہ کر دیتی ہے کہ آپ اپنا سامان دے دیں یا اس کے الٹرنیٹ پھر اتنی اماؤنٹ بنتی ہے وہ دے دیں. اگر کوئی عورت فالتو سامان بھی کہہ دے, جو مرضی کہہ دے, یہ تھا نہیں, اس میں پھر ایویڈنس دینا ہوتا ہے, اس میں رسیدیں ہوتی ہیں, اس میں گواہان ہوتے ہیں, آپ کو پیش کرنی ہوتی ہے ثبوت کہ ہاں واقعی یہ سامان دیا گیا بھی تھا. اس میں اگر کوئی عورت کلیم کر دے کہ میں نے 10 تولے کا ہار پہنا ہوا تھا تو وہ 10 تولے کے ہار کی تصویر اور ویڈیو بھی ہونی چاہیے. ضیاء کیا کہیں گے یہ جو مسائل آ رہے ہیں؟ اب ہم جائیں گے جی معاشرے میں یہ شرح بڑھ کیوں گئی ہے, اس پر ہم بات کرنا شروع کریں گے, ٹائم تھوڑا رہ گیا. اس پر کوئی کمنٹ کرنا چاہیں جو انہوں نے بات کی تھی؟ دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب پچھلے سال سینٹ آف پاکستان سے اور قومی اسمبلی سے بل پاس ہوا تھا کہ 18 سال کی عمر ضروری کر دی جائے شادی کے لیے, ورنہ یہ ہوتا تھا کہ 12-14 سال کی اور مائنر کی آپ زبردستی شادیاں کرا دیتے تھے یا وٹے سٹے میں یا جس طرح بھی, اور ہمارے قبائل کے اور باقی دیہاتوں کے رسم و رواج ہوا کرتے ہیں. تو اس وقت میں ایک اور بل بھی آیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, جو سینٹ سے پاس ہوا تھا کہ دوسری شادی ضروری قرار دے دی گئی تھی مرد کے لیے, ورنہ اس کو جیل اور جرمانہ لکھ دیا گیا. یہ کب ہوا تھا؟ جی یہ لاسٹ ایئر ہوا تھا, جس میں مردوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا, خواتین کے لیے کہہ دیا گیا تھا کہ اگر وہ نہیں کرنے دیں گی تو وہ سزا بھگتیں گی. ہاں, یعنی مرد اگر کرنا چاہتا تو وہ ضرور کرے. جی یہ تھا. تو ایسا پھر اس کو ریورس کیا گیا یا ابھی بھی موجود ہے؟ نہیں, ابھی تک تو وہ بات یہ ہے کہ جب تک آپ گزٹ سے اپرووڈ نہیں ہو جاتا, گزٹ آف پاکستان میں نوٹیفیکیشن نہیں ہو جاتا, تب تک وہ ایکٹ یا بل یا جو بھی ہے قانون وہ ڈکلیئر نہیں ہو جاتا. اچھا, اس میں ایک چیز جو کوشچن آئے ہیں نا, ٹائم تھوڑا رہ گیا, کہ کوئی چیز زبردستی لکھوائی جاتی ہے, گن پوائنٹ پہ لکھوائی جاتی ہے زبردستی, جی ہم نے نہیں ایسا لکھا, ہم نے یہ کام نہیں کیا لیکن ہم سے زبردستی کروایا گیا. ایسے میں اس کو جو زبردستی کر رہا جس سے ہوتی ہے اسے کو ثبوت دینے پڑتے ہیں. دیکھیں یہ کرمنل ایکٹیویٹی ہے, اگر کوئی گن پوائنٹ پہ آپ سے یہ کروا رہا ہے تو آپ کو فوری طور پہ پھر اپنے متعلقہ تھانے کو رجوع کرنا چاہیے. اگر تھانہ ملا ہوا ہے جس طرح ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے تو پھر آپ ایس پی کو جا کے اپلیکیشن دیں. اگر وہ بھی نہیں کر رہا تو پھر آپ 22A میں سیشن کورٹ میں چلے آئیں جو پیس آف جسٹس ہے, تو آپ کے پاس اصل میں تھانے والے دیکھیں تھانے کا کلچر, میں یہاں یہ ضرور کہوں گی کہ تھانے کا کلچر بہتر ہونا چاہیے نا. ایکچولی لوگ بیچارے ایک تو مصیبت کے مارے کسی نے ان کو دبا کے رکھا اور ان سے سائن کروا لیے, دوسرا تھانے کا کلچر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں آسانی نہیں ہوتی چیزوں کی, بہت سارے مسئلے ہیں تھانے کے کلچر پر. اچھا ابھی میں ضیاء کیا کہیں گے, کیا وجہ ہے طلاق کی شرح بڑھنے میں, بڑھتی چلی جا رہی ہے, کیا وجہ؟ بہت ساری وجوہات ہیں اس میں. ضد, انا, غصہ, جھگڑا. کس کا؟
दोनों साइडों का हो सकता है। उसमें ख़वातीन की तरफ से भी हो सकता है, मर्द हजरात की तरफ से भी हो सकता है। वजूहात बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, मुख्तलिफ हो सकती हैं। टाइम थोड़ा फिर इनसे भी जी, बात मिसाल के करेंगे। तौर पे किसी एक घर में कुछ मुख्तलिफ फैक्ट्स हैं, किसी दूसरे में मुख्तलिफ हैं। इसमें मर्द की हद तक अगर बात की जाए तो कुछ नशे की तरफ चले जाते हैं, कुछ बाहर की जो अपनी फिनंशियल मजबूरियां होती हैं उसकी वजह से चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। उसके अलावा अगर औरत की बात की जाए तो वो ये सोचने लग जाती है कि मेरी शॉपिंग पूरी नहीं हुई, मेरी आउटिंग पूरी नहीं हुई। और लेकिन गरीब लोगों के और मसाइल हैं, देहातों के और मसाइल हैं, वो ये वाले नहीं है। यही मैं आपसे अर्ज कर शशकों रहा वाले हूं कि मसाइल नहीं है उनके। हर घर में और हर जगह पे मुख्तलिफ मसाइल हैं, मुख्तलिफ फैक्ट्स तो हैं। एक लाइन में कि शरह क्यों बढ़ रही है, क्या करें? देखिए, उसके लिए आपने अपनी अना को कुर्बान करना